اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ میں ایک آفس میں کام کرتا ہوں۔ انفرادی نماز جب ہم آفس میں پڑھتے ہیں تو اس وقت شافعی مسلک والے آ کر پیچھے کھڑ جاتے ہیں اور آگے والے کو اشارہ کر کے امام بنا دیتے ہیں۔ کیا ہم حنفی اس پر عمل کر سکتے ہیں؟ انفرادی نماز احناف کے اندر اگر شروع ہوتی ہے تو وہ انفرادی نماز ہی پڑھ لیں۔ تفصیل میں کل آپ کے سامنے بیان کروں گا اس سوال کا جواب کا۔ روزے کی حالت میں منہ سے یا ناک سے چوٹ نماز کی حالت میں مار کے روزے کی حالت میں منہ سے یا ناک سے چوٹ لگ کر خون آ جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ ناک سے خون آ رہا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ منہ سے اگر خون آ رہا ہے نگلتا نہیں تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نگلتا ہے، تھوک پر خون غالب ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ خون کم تھوک زیادہ ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ پراپرٹی انشورنس کمپنی میں کام کرنا جائز ہے؟ پراپرٹی انشورنس کے کیا کیا قانون ہیں مجھے نہیں معلوم ہے، تفصیل پوچھ لیجئے، انشاءاللہ تعالی جواب دیا جائے گا۔ پڑوسی اگر کوئی چیز بار بار پوچھتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں جبکہ وہ ان چیزوں کو خریدنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں تو کیا ان کو ہر دفعہ دینا چاہیے؟ آپ کی مرضی ہے۔ کچھ لوگوں کو مانگنے کی عادت پڑ جاتی ہے، بار بار مانگنا نہیں۔ اگر ہمارے کسی کام سے پڑوسی کو تکلیف ہوتی ہے تو پھر وہ بھی تکلیف میں داخل ہے۔ ایک مرتبہ بوقت ضرورت ذرا چائے کا پتہ دیو، ذرا شکر دیو، پھر واپس دے ڈالے تو الگ چلتا ہے، لہسن دیو، یہ دیو۔ بار بار پوچھنا ہے تو یہ اچھی بات نہیں، بہت بری بات ہے۔ کریڈٹ کارڈ استعمال کر سکتے ہیں کیا؟ استعمال نہیں کر سکتے کریڈٹ کارڈ، کیونکہ کریڈٹ کارڈ کے قوانین میں سے ایک قانون کیا؟ وقت پر اگر پیسہ نہیں بھریں گے تو پھر سود ڈالا جائے گا۔ معاہدے کا اثر بعد کے معاملات پر پڑتا ہے، اس لیے کریڈٹ کارڈ استعمال نہیں کر سکتے۔ تراویح کی نیت پہلے کر لینا اور پھر 2 رکعت پر کرنا اختیار ہے۔ ایک ساتھ 20 رکعت کی کرو یا 2 رکعت کی الگ الگ کرو، دونوں صورتیں جائز ہیں۔ رمضان کے علاوہ دوسرے دن بیماریاں آ جائے تو کیا گناہ معاف ہوتے ہیں؟ رمضان میں آئے تو بھی گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں، رمضان کے بعد علاوہ بھی بیماریاں آ جائے تو گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن یہ گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے۔ لوگوں کا ڈبا کو بخار آ گئی تو خوش ہو جانا نہیں کہ میں لوگوں کو ڈبایا سو معاف ہوگے بول کر۔ اللہ کے ولی بننے کا طریقہ کیا ہے؟ حلال پر عمل کرو، حرام سے بچو۔ نمازوں کی، روزے کی، مالدار ہیں تو زکوٰۃ اور حج کی، زبان کی، نگاہ کی، سب کی حفاظت کرو، انشاءاللہ تعالی اللہ کے اولیاء بن جائیں گے۔ حضرت مولانا حکیم اختر صاحب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، ولی بننا اتنا آسان ہے جتنا وضو کر کے پاکی حاصل کرنا آسان ہے۔ بس گناہوں سے معافی مانگنا، لوگوں کے حقوق اگر ہیں تو ادا کرنا، اور آئندہ اپنی زندگی کو گناہوں سے بچا کر رکھنا،
اللہ تعالیٰ ولایت عطا فرماتے ہیں، سب کو عطا فرمائے۔ جب ہم خواتین حرم میں نماز پڑھتے ہیں تو دوسرے ملکوں کی عورتیں ہمیں تنگ کرتی ہیں، ہمارے ہاتھ کی کوہنی زمین کو نہ لگے، کیا یہ درست ہے؟ سجدے کی حالت میں مرد ہو کہ عورت ہو، یہ کوہنی ایسے نہیں لگانا، عورتیں تھوڑا اٹھا کر رکھنا، مرد ذرا زیادہ اٹھا کر رکھنا۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ کیا رات کے 12 بجے باتھ روم کو جانا منع ہے؟ ارے رے 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 رے، کیونکہ ہمارے گھر کے بڑے کہتے ہیں رات کو 12 بجے کا وقت شیطان کا ہے۔ کیا انہیں بولیا کیا میں رات کے 12 بجے باتھ روم جاتوں بول کر؟ غلط بات ہے یہ سب۔ جب بھی جاؤ تو دعا پڑھ کے جاؤ، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، ضرور پڑھ کر جاؤ، اللہ حفاظت فرماتے ہیں۔ شیاطین کی جگہ ہے، خناس کی جگہ ہے، جنات کی جگہ ہے، وہ غلیظ جنات کی، یہ دعا پڑھتے ہیں تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ جانے والے کے اور وہاں رہنے والے شیاطین اور جنات کے بیچ میں اپنی قدرت سے پردہ ڈال دیتے ہیں اور وہاں کے برے اثرات نہیں پڑتے۔ ضرور دعا پڑھ کے جاؤ، سر ڈھانک کر جاؤ اور جلدی آنے کی کوشش کرو۔ اگر ضرورت پوری ہو جائے، خواہ مخواہ بیٹھ کر اندر سے حساب کتاب اور پلانا ڈال لے کر مت رہو، یا نہیں تو اندر بیٹھ جا کر گھر کے اندر کیا باتیں ہو رہی بول کر سن لے کر ہونے کو۔ یہ سب چل رہا ہے آج کل، منجے پوچھو نو کو تم نہ کیسا معلوم بول کر، چپ کے تبھی جا کر باتھ روم میں گھس جانا، گھر میں کیا باتیں ہو رہی بول کر سننا۔ چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے آج کل؟ میری نوکری گھر سے 150 کلومیٹر دور ہے، میں وہاں پر ایک کرائے کے گھر میں رہ کر نوکری کرتا ہوں، مہینے میں 2 یا 3 دن گھر کو جاتا ہوں۔ گھر جانے پر کیا مجھے خسر لکھے ہیں وہ؟ نہیں، اگر آپ اپنے گھر جہاں گھر ہے اس گاؤں کو وطن اصلی بنائے ہیں تو آپ اپنے گھر کو گاؤں کو آنے کے بعد پوری نماز پڑھنا۔ اپنے گاؤں سے جب آفس کی جگہ 150 کلومیٹر دور جاتے ہیں، 15 دن رہنے کا وہاں ارادہ ہے تو وہاں بھی آپ کو پوری نماز پڑھنا۔ جا کر 8 دن میں آنے کا ارادہ رہا تو وہاں آدھی نماز پڑھنا قصر، اپنے گاؤں کو آ کر 1 دن بھی اگر رہنا ہے تو آپ کو قصر کرنا نہیں، پوری نماز پڑھنا، کیونکہ وطن اصلی جو ہمارا گاؤں ہمارا گھر ہے اسے کہتے ہیں وطن اصلی۔ وطن اصلی میں پوری نماز پڑھنا ہے۔ سمجھ میں آئی گا؟ امام کے پیچھے نماز کن باتوں سے ٹوٹ جاتی ہے؟ نماز میں بات کرے امام کے پیچھے رہ کر تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، وضو ٹوٹ گیا، ہوا نکل گئی تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، امام کے پیچھے رہے قبلے سے اگر چہرہ پھر گیا تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نماز پڑھ رہے تھے امام کے پیچھے، آپ کے جسم پر کوئی نجاست غلیظہ پڑ گیا، کپڑے گندے ہو گئے یا جگہ آپ کی گندی ہو گئی، ان تمام صورتوں سے آپ کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ میری بیوی کے پاس 10 تولے سونا ہے، زکوٰۃ دینے کے لیے پیسے کم پڑ رہے ہیں، تو کیا اس میں بیچ کر زکوٰۃ دے سکتے نہیں، بیچ کر زکوٰۃ دینا ہے۔ اس سے آپ یہ نہ سوچیں کہ سونا یا پیسہ کم ہو رہا ہے، آپ کے اس عمل سے اللہ خوش ہو کر 10 تولے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ 100 تولے کا فیصلہ فرمائے۔ شیئر مارکیٹ میں پیسے لگانا کیسے ہیں؟ سوال بڑا گہرا ہے۔ شیئر مارکیٹ کہتے ہیں کوئی کمپنی کھول کر وہ کمپنی کا جو بھی پیسہ جتنا پیسہ ہوتا ہے اسے انہیں کیا کرتا ہے، شیئرز بنا کر باہر کرتا ہے۔ تو پہلے کمپنی کا بزنس، موٹا موٹا بول رہا ہوں میں، پہلے کمپنی کا بزنس کیا ہے یہ دیکھنا، حلال چیزوں کی کمپنی ہے تو تب شیئر پیسہ لگا سکتے ہیں۔
پھر وہ اپنے شیئر پر سودی لین دین کی باتیں نہیں کرتا ہے تو آپ شیئر مارکیٹ میں پیسے لگا سکتے ہیں، ورنہ آپ کو شیئر مارکیٹ میں پیسے لگانا نہیں ہے۔ میں 6 لاکھ روپے دے کر 4,000 روپے کرایہ دے رہا ہوں اور گھر میں بھی پیسہ ہے، تو کیا 6 لاکھ پر زکوٰۃ ہے اور گھر میں جو ہے اس پر پہ؟ جی ہاں، میں نے شروع میں کہا تھا ایڈوانس پر بھی زکوٰۃ کا فیصلہ اس وقت کے فقہائے کرام نے کیا ہے۔ مسئلہ اصل میں ایڈوانس کے زکوٰۃ کا اختلافی ہے۔ بعض علماء اس پر زکوٰۃ واجب نہیں سمجھتے، بعض علماء اس پر زکوٰۃ واجب سمجھتے ہیں۔ زکوٰۃ جو واجب نہیں سمجھتے ان کی دلیل یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے 2 بڑے شرطیں ہیں، مال ہمارا ہونا اور مال ہمارے پاس رہنا۔ پیسہ بھی ہمارا ہونا، پیسے بھی ہمارے پاس ہونا۔ ایڈوانس کا پیسہ ہمارا تو ضرور ہے لیکن ہمارے پاس نہیں ہے، دونوں میں سے ایک شرط نہیں پائی جاتی، اس لیے زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ جو علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایڈوانس پر زکوٰۃ واجب ہے، ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اپنے ہی گھر کی ضروریات پر وہ پیسہ لگا ہوا ہے تو اس لیے احتیاطی صورت پر اس پر زکوٰۃ ادا کر دینا چاہیے۔ اب رمضان ہی میں ادا نہیں کر سکتے تو زکوٰۃ کی رقم کو تھوڑا تھوڑا کر کے بھی ادا کر سکتے ہیں۔ کسی پر 10,000 روپے زکوٰۃ واجب ہو گئے، اب وہ سڑن 10,000 روپے ادا نہیں کر سکتا، ہر مہینہ زکوٰۃ کی نیت سے 1,000 روپے ادا کرتا ہے تو اس کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی۔ میں کیرلا میں رہتا ہوں لیکن یہاں کی نماز الگ جیسے ہم پڑھتے ہیں ویسے نہیں۔ نماز تو بالکل صحیح ہے، کیرلا میں شوافی مسلک کے لوگ زیادہ رہتے ہیں، وہاں کے ائمہ بھی شوافی ہی ہوتے ہیں، رفع یدین کرتے ہیں۔ آپ کو ان کے پیچھے فجر، ظہر اور مغرب، عشاء پڑھنے کی اجازت ہے۔ عصر کی نماز اس لیے نہیں پڑھنا کہ احناف کے نزدیک شوافی کا جو وقت شروع ہوتا ہے اس وقت میں احناف کے عصر کا وقت شروع نہیں ہوتا۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ اب امام صاحب کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، انہوں رفع یدین کر رہے ہیں تو آپ کو بغیر رفع یدین کے ان کے پیچھے نماز پڑھ لینا چاہیے۔ رفع یدین نماز کے اندر ان مسئلوں میں سے ہے، کرنے یا نہ کرنے سے نماز کے اندر کوئی اثر پیدا نہیں ہوتا۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ میں رفع یدین نہیں کرنے والا ہوں، اگر میں نہیں کرتا تو نماز پر اثر نہیں پڑتا۔ ارے روزے کی حالت میں دعا کرتے وقت زیادہ رو کر جو آنسو نکلتے ہیں کیا وہ پی سکتے ہیں؟ پھر شکر کون ملانا نہیں پینا ہے۔ فریج اور صوفے پر زکوٰۃ ہے، اس کی قیمت 60 پر 8,000 روپے ہے۔ گھر کے اندر گھر کی ضرورت کے لیے 100 فریج بھی رکھے تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ دکان میں اگر کوئی فریج فروخت کے لیے رکھتے ہیں تو پھر اس کی قیمت کو بھی کیلکولیٹ کر کے زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گا۔ صوفے کا بھی وہی حکم ہے، ایک ایک گھر میں 4-4 5-5 صوفے رہتے ہیں، زکوٰۃ نہیں۔ گھر کے استعمال میں آنے والی چیزوں پر زکوٰۃ نہیں سوائے سونے چاندی کے۔ گھر کے اندر سونا چاندی بھی استعمال میں آتا ہے لیکن پھر بھی اس پر زکوٰۃ ہے، لیکن گھر کے پلیٹ ہو، کانچ کے برتن ہو، صوفہ ہو، فریج ہو، واشنگ مشین ہو، ٹی وی ہو، یہ تمام چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ مسجد میں پیاز کھا سکتے ہیں، مسجد میں آ کر کھانا تو دور کی بات، باہر کھا کر بھی آنے کی اجازت نہیں ہے۔ میرا کاروبار بہت لاس ہو گیا، جو بھی کرتا ہوں لاس ہوتا ہے، نمازوں کی پابندی کرو، کثرت سے استغفار پڑھو، استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی، دن میں 5 6 7 8 ہزار مرتبہ پڑھتے رہو،
انشاءاللہ تعالیٰ چند دنوں کے بعد ایسے راستے کھلیں گے کہ آپ خود پریشان ہو جائیں گے۔ فون میں قرآن کا پیج واٹس ایپ پر بھیج سکتے ہیں اور ضرورت پڑنے پر پڑھ بھی سکتے ہیں، اور ضرورت پڑنے پر اس پیج کو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں، اور ریسیل میں جا کر بھی ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، کوئی بے ادبی نہیں ہے۔ بقیہ جوابات انشاءاللہ جاتے ہوئے چندہ ڈالتے ہوئے جائیں۔ لک الحمد لک شکریہ اللہ، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔